کنجکٹیوائٹس آشوب چشم آخر کیا چیز ہے یہ جس نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے کنجکٹیوائٹس کو دیکھ لیتے ہیں. آشوب چشم، اس میں جو اس کو پنک آئی بھی کہتے ہیں، اس ڈیزیز کو آشوب چشم بھی کہتے ہیں، پنک آئی بھی کہتے ہیں، جس میں آپ کی آنکھیں جو ہے نا پنک یا ریڈ کلر کی ہو جاتی ہیں. اس میں جو آپ کی آنکھ کا سفید حصہ ہے وہ یا تو پنک ہو جاتا ہے یا لال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، ایچنگ ہوتی ہے، آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، بے چینی کا شکار آپ رہتے ہیں. تو یہ کنجکٹیوائٹس آشوب چشم ہے. وجوہات کیا ہیں اس کی؟ آخر کس وجہ سے یہ انسان کو کنجکٹیوائٹس آشوب چشم ہو جاتا ہے؟ تو اس کی مختلف وجوہات ہیں. وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی الرجن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کیمیکل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. مختلف قسم کی اس کی جو ہے نا اقسام ہیں. اب کیا ان کا علاج ہے یا نہیں ہے، یہ سب سے اہم ہے. دیکھیں، اگر آپ کو بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس ہے تو اس کا علاج ہے. الرجن جو ہے نا کسی الرجی کی وجہ سے، پولن کی وجہ سے آپ کو آشوب چشم ہوئی ہے، کنجکٹیوائٹس ہوئی ہے، اس کا بھی علاج ہے. کسی کیمیکل کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کا بھی علاج ہے. لیکن اگر آپ کو کنجکٹیوائٹس وائرل ہے، کسی وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اس صورت میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کا سوال ہوگا کہ جو کنجکٹیوائٹس ہے، آشوب چشم ہے، ہماری آنکھیں جو پنک ہوئی پڑی ہیں، لال ہوئی پڑی ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سی قسم ہے کنجکٹیوائٹس کی؟ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا جو یہ بیماری آئی ہوئی ہے کیا پورے علاقے میں ہے یا صرف آپ کو ہے اکیلی؟ یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. اگر آپ کو ہر جگہ اس کے مریض دکھائی دیں، ہر کسی کو یہ بیماری لاحق ہو، تب آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ وائرل ہے، وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر کسی کو نہ ہوئی، آپ کے علاقے میں کسی کو بھی نہیں ہے، صرف آپ کو ہے، یا پھر آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ کسی کو ہے یا نہیں ہے، آپ نئے آئے ہیں، تب آپ نے سرکاری ہسپتال جانا ہے. وہاں پہ سب سے پہلے آپ نے جو فزیشین بیٹھا ہوگا اس سے پوچھنا ہے کہ سر یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے کیا یہ وائرل ہے یا کسی اور وجہ سے ہے، بیکٹیریل ہے؟ اگر وائرل ہے، وہ کہہ دے نہیں سب کو ہے، وائرل ہے، تب اس کا آپ نے علاج نہیں کرانا. پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. 3 سے 7 دن میں یہ بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی. کوئی بھی علاج کرنے کا نہ اس کا کوئی علاج ہے، یہ ذہن میں رکھ لینا ہے. وائرل ہے، سب کو بیماری ہوگی، یہ پورا علاقہ اس کی لپیٹ میں ہوگا. ہر دوسرے بندے کو آپ دیکھیں گے اس نے اینک لگائی ہوئی ہے. اینک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ جلن ہوتی ہے جب دھوپ میں نکلتا ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے اینک لگاتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اگر بیماری پورے علاقے میں ہے، وائرل ڈیزیز ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ نے گھر بیٹھنا ہے یا جو کام آپ کرتے ہیں وہ اپنا جاری رکھنا ہے معمول کے مطابق. اگر آپ کو جلن ہے، درد ہے، صاف ظاہر اس بیماری میں جلن، درد ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، تب آپ نے کپڑا لے کے، نرم کپڑا اپنی آنکھوں پہ آپ نے اس کو ملنا ہے، یا دھوتے رہیں پانی سے، ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو، تاکہ جلن جو ہو رہی ہے، جو درد ہو رہا ہے، اس کو کم کیا جا سکے. پین کلر بھی آپ لے سکتے ہیں درد کو ختم کرنے کے لیے. اینڈ سیڈ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اینڈ سیڈ سے الرجی نہ ہو. تو یہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ وائرل ڈیزیز ہے جو پھیلی ہوئی ہے، پورے علاقے میں ہے. پریشان نہیں ہونا. کوئی ڈراپ آپ نے استعمال نہیں کرنا، کسی ڈراپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وائرل ڈیزیز ہے یہ، بیکٹیریا. آپ صرف پیسے ضائع کریں گے. لکھ دیں کہ ہمارے پاس سینکڑوں مریض آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ جناب یہ بیماری کوئی ڈراپ دے دیں. ڈراپ کوئی ہے نہیں تو کیسے دے دیں؟ اگر آپ کسی فزیشین کے پاس جائیں گے، اس نے تو لکھنا ہے، اس نے تو اپنے پیسے جو ہے نا کھڑے کرنے ہیں. آپ گئے ہوئے ہیں اس کے پاس، اس نے آپ کو واپس تو نہیں بھیج دینا. تو ہمیشہ اس نے آپ کو کچھ نہ کچھ لکھ کے بھیجنا ہے تاکہ اس کی فیس بھی پوری ہو سکے. وگرنہ آپ کہیں گے آپ نے تو چیک ہی نہیں کیا تو فیس کس چیز کی؟ سوالات بہت سے اٹھیں گے. تو اسی وجہ سے وہ لکھ دیتے ہیں، وگرنہ ان کو بھی پتہ ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ صرف آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. تو پریشان نہیں ہونا، یہ وائرل ڈیزیز ہے، پورے علاقے میں ہے، کوئی ڈراپ نہیں ہے. چپ کر کے گھر بیٹھیں یا جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. بس جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھنڈے پانی آپ نے آنکھوں پہ لگاتے رہنا ہے، دھوتے رہنا ہے اپنی آنکھوں کو، تاکہ آپ کی آنکھیں جو ہے نا ٹھنڈی رہیں. اس سے آپ کی جلن کم ہوگی. پانی زیادہ سے زیادہ آپ نے استعمال کرنا ہے.
شکریہ.